کنتم فی کتاب مبین، اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا. پھر بھی ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنی محنتوں پہ بھروسہ کر رہے ہیں کہ جتنی محنت کریں گے اتنی زیادہ روزی ملے گی. یاد رکھنا دوستو، بہت بڑا دھوکہ ہے. اگر محنت کرنے پہ فیصلے ہوتے جی تو یہ روڈ بنانے والے، پتھر توڑنے والے سب سے زیادہ محنت کرتے ہیں، ان کو سب سے زیادہ روزی ملتی. اور صرف دستخط کرنے والے سب سے کم محنت کرتے ہیں، ان کی سب سے زیرو میں جو ہے روزی ہوتی. ان محنتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے دار و مدار نہیں رکھا رزق تقسیم کرنے کا. تو جو ہے نظام تو اللہ کے قبضے قدرت میں. میرے بھائیوں، آج اس محفل میں بیٹھ کر آسمان کے چھت کے نیچے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے سب اس بات کا ارادہ کر لیں کہ آج سب کی توبہ کر کے یہاں سے اٹھیں گے. ماں بہنیں ارادہ کر لیں، عزم کے ساتھ، جذب کے ساتھ، ارادے کے ساتھ اٹھیں گے. انشاءاللہ گناہوں سے سب کی توبہ کرنی ہے. سیل فون سے اپنے آپ کو بچانا ہے. واٹس ایپ نے، فیس بک نے، یوٹیوب نے دوستوں ہمیں برباد کر دیا، ہمیں برباد کر دیا. سارے کی ساری راتیں نوجوانوں کی سیل فون کے پیچھے گزر رہی ہیں. قیمتی راتیں، قیمتی راتیں، قیمتی دن، قیمتی لمحات، سونے کے ٹکڑوں سے زیادہ قیمتی لمحات، سیکنڈ لمحات جی یہ سیل فون کے نظر ہو گئے. جب سے یہ سیل فون ایجاد ہوا ہے ایسی بربادی آئی ہے. گھر اجڑ گئے، رشتے ناطے اجڑ گئے، میاں بیوی کے اندر نفرتیں پیدا ہو گئی، ماں باپ کے اندر نفرت پیدا ہو گئی، شوہر بیوی کے اندر نفرت پیدا ہو گئی جب سے یہ فون آیا. اور ہم نے اس دشمن کو اتنا سینے سے لگا کے رکھا ہے، سمجھ رہے کہ اس کے بغیر تمہارا کام ہی نہیں چل سکتا. اس لیے دوستو اس کے بارے میں کچھ نظام بنانا ہوگا. ایک نظام میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اللہ کرے کہ وہ اچھا لگے. عرب کے ایک بہت بڑے عالم نے اپنے بیوی بچوں کو سب کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد ان کے سامنے کچھ گفتگو کی کہ دیکھو جب سے یہ فون آیا ہے نہ تو ہم قرآن پاک کی تلاوت کے رہے، نہ قرآن پاک یاد کرنے کے رہے، نہ مطالعے کے رہے، نہ گھر کے کام کاج کر کے، نہ ہمارا آرام پورا ہوا. ہم تو جب دیکھو فون میں لگے ہوئے ہیں تو کوئی ترتیب بناتے ہیں. لہذا سنو، رات کے 10 بجے کے بعد سب کو اپنا فون ڈیٹا آف کرنا پڑے گا. ڈیٹا انٹرنیٹ کا جو کنیکشن ہوتا ہے ڈیٹا آف کرنا ہوگا اور صبح کو 8 بجے کے بعد چالو کرنا ہوگا. 15 منٹ سے زیادہ کنٹینیو کوئی بھی اپنا ڈیٹا استعمال نہیں کرے گا. انٹرنیٹ کنیکشن 15 منٹ استعمال کرنے کے بعد 3 گھنٹے پھر آف کرنا ہوگا. پھر سب اپنے اپنے کاموں میں لگے، تلاوت کریں، ذکر کریں، جو کچھ کام کرنا ہے سب اپنے اپنے کام میں لگے. 3 گھنٹے کے بعد پھر 15 منٹ کے لیے آن کریں اور آن کر کے 15 منٹ پھر بند کر دیں 3 گھنٹے کے لیے. اس طرح سے آپ 15 منٹ کے وقفے سے 3 گھنٹے کے وقفے سے 15 منٹ انٹرنیٹ استعمال کریں. جو کام وہ بھی ہوں گے اور جس مقصد کے لیے اللہ نے دنیا میں پیدا کیا انشاءاللہ وہ بھی اچھا ہوگا. اور دوستوں میں سچ کہتا ہوں، میرے خود تجربے کی بات ہے، میں دوست احباب کے سامنے اس کا مذاکرہ کرتا ہوں. جو لوگ سیل فون کو یوں رکھ کر کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں ذمہ دارانہ مطالعہ کر ہی نہیں سکتے. 3 صفحہ پڑھی، ڈسپلے پہ کوئی آیا اس کو دیکھنا شروع کیا، اس پہ لگ گئے. پھر کوئی فون آیا اس کو سننے میں لگ گئے. پھر کچھ اور یاد آیا تو دوسرے وقت سے کچھ چیک کرنے لگ گئے. وہ جو مبتلا پڑھا تھا اس کی خبر کو باقی رہ جاتی. اس کو مطالعہ کیا؟ اس کو کس نے مطالعہ کیا؟ نوجوان علماء، نوجوان بچے گھروں کے اندر کتابوں پہ ڈھیر لگے ہیں لیکن ایک صفحہ پر ڈے پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی. اور عوام کی تو بات ہی جانے دی. جس طرح سے ڈاک خانے اس وقت تالا لگنے کی کگار پر ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کتب خانے میں بالکل اس طرح سے تالے لگے گئے. یہ ردی والوں کو بھیج دیے جائیں گے، اللہ وہ دن نہ دکھائے گا. تو مطالعہ کرنا ہو تو فون کو آف کر کے کرو، تب جا کے تلاوت بھی کر سکیں گے، مطالعہ بھی کر سکیں گے. عجیب بات ہے، اس سال سفر حج میں اس حاجی نے دیکھا آخری رات حرم شریف میں گزار رہا تھا، کعبۃ اللہ کے طواف کیا، 15 منٹ اذان میں باقی تھی، بیٹھ گیا، کعبۃ اللہ کی طرف محبت بھری نظر سے دیکھتا رہا. دیکھا قریب میں ایک شخص بیٹھا ہوا کرسی پر، اس پہ نظر پڑی، وہ بھی اذان کے انتظار میں، سفر لگنی ہے مطاف میں، اذان کے انتظار میں بیٹھا ہے اور وقفہ انتظار کیسے گزار رہا ہے؟ فون میں گیم کھیل رہا ہے. کعبۃ اللہ سے کم میٹر کے فاصلے پر گیم کھیل کے اپنا ٹائم پاس کر رہا ہے. جس کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے لوگوں نے ایڑیاں رگڑ کے لوگ مر گئے، انتقال کر گئے، اور دیکھ نہ سکے، زیارت نہ کر سکے، حسرت لے کے چلے گئے. آج اللہ نے اس کو توفیق دی ہے تو اس طرح ضائع کرے. قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے، رنگ آتی ہے، قرآن پاک بند، فون اٹھا کے
کے ریسیو کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ اللہ کا ایسی چیز ہے اور جس سے فون آیا وہ اہم ہے۔ دوستوں بہت بے غیرتی کی بات ہے، اللہ اگر حلیم نہ ہوتے کر کے ہمیں ہلاک کر چکے ہوتے کہ میں اہم نہیں ہوں، فون اہم ہے، فون پہ بات کرنے والے تمہارے نزدیک اہم ہیں۔ اللہ اگر حلیم نہ ہوتے تو انتقام لیتے۔ اس لیے فون کو آن رکھ کر، فون کو ڈسپلے سامنے رکھ کر قرآن پاک کی تلاوت نہ کرو، یہ بہت بڑی بے ادبی ہے۔ یہ جو آج کل رزق میں ہماری تنگی آ رہی ہے، عین ممکن ہے کہ ایک وجہ یہ بھی ہو۔ حضرت مولانا عبداللہ احمد صاحب دنیاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کے درس میں ایک کوئی فرمایا تھا بات کرتے ہوئے کہ جو آدمی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہو بغیر کسی شدید ضرورت کے اس کو بات میں مت لگاؤ، قرآن پاک منقطع کروا کے اپنی طرف متوجہ مت کرو، ورنہ کوئی دنیاوی بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو مالی نقصان ہو رہے ہیں، یہ جو حالات آئے ہوئے ہیں جائیدادوں پر، زمینوں پر، مال پر، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ ایک سبب بن رہا کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے فون ریسیو کر رہے ہیں، مخلوق سے جڑ رہے ہیں؟ اس لیے احتیاط کریں۔ تو اتنی بات یاد رہے گی دوستوں۔ تو ماں بہنیں اور میرے بھائی بزرگ، میرے یہ معصوم بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں، آج کے اس چوک پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے عہد کریں، میرے پیارے اللہ، آسمان کی چھت کے نیچے بیٹھ کر، گاؤں کے ایک چوک میں بیٹھ کر اللہ عہد کر کے آئے ہیں کہ اللہ جو ایک چوک سجنے والا ہے میدان محشر کا، کہ اللہ اس چوک میں پہنچنے سے پہلے آپ ہمارے معاملات کو صاف کر دیں، کہ اللہ سچی توبہ کر کے اٹھتے ہیں، اللہ آپ ہمیں معاف کر دیں، اور نئی عزم کے ساتھ، نئی ارادے کے ساتھ روزانہ قرآن پاک، ڈیلی بیس پر قرآن پاک پڑھیں، روزانہ چاند کی تاریخ دیکھ کر اگر دوستوں روزانہ ایک پارہ پڑھیں تو چاند کی تاریخ بھی یاد رہے گی، پارہ بھی یاد رہے گا۔ 29 تاریخ کو اگر چاند دکھ جائے اس دن 30واں پارہ بھی پڑھ لیں، اس دن 2 پارے ہو جائیں گے، چھوٹی چھوٹی آیتوں پر مشتمل ہے، لہٰذا پورا ہوگا۔ گھر کے سارے لوگ ایک ہی گھر کے جمع ہو جائیں، جی شوہر، بھائی، چچا، بڑا گھر کا، وہ قرآن پاک پورا کر کے دعا کرائے۔ قرآن پاک کے اختتام پر جو دعا کی جاتی ہے 70,000 فرشتے اس دعا پر آمین کہتے ہیں۔ تو کتنے بگڑے ہوئے کام بنیں گے، کتنے پینڈنگ کے کام بنیں گے ہمارے ان دعاؤں پر، اور اتنے سارے افراد جب ہر آدمی اپنے گھر میں مہینے میں ایک قرآن پاک پورا کرے گا تو اتنے سارے افراد، کتنے ہزار قرآن پاک، جی کتنے ہزار قرآن پاک اس بستی سے آسمان کی طرف کو بلند ہوں گے۔ اس لیے دوستو اپنے گھر کو منور کرو، دلوں کو منور کرو، یقین سے مضبوط کرو، نگاہوں کو پاک کرو، دل کو صاف کرو، سچی پکی توبہ کرو، عزائم کو بلند کرو۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا اس امت کو بہت ڈرا رہی ہے، خدا کی قسم ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم صرف ایک اللہ سے ڈرتے ہیں۔ جی اللہ پاک نے کیا دنیا میں آتے کے ساتھ ہی میرے اور آپ کے کان میں، پیدا ہوتے کے ساتھ ہی میرے اور آپ کے کان میں ودن منٹ کچھ کوئی کہہ گیا تھا، یاد بھی ہے؟ اس کان میں بھی کہا تھا اور اس کان میں بھی کہا تھا، اور الفاظ سمجھ تھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ایسا نہیں کروایا صرف ایک کان میں اذان دلوائی کہ ادھر سے سن کے ادھر سے نکال دیا، نہیں، ادھر سے بھی یہی، ادھر سے بھی یہی، تاکہ دنیا میں آتے کے ساتھ ہی سب سے پہلے کانوں کے ذریعے سے دل اور دماغ پر وائس میسج بن کر یہ بات چھپ جائے کہ اس دھرتی پہ اگر کوئی چیز بڑی ہے، اس کائنات میں کوئی چیز بڑی ہے تو وہ اللہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ کبھی ہم نے غور بھی کیا کیا پیغام ہے اس اذان کے اندر؟ میں مختصر کر رہا ہوں، اپنی بات کو ختم کرنے کی قریب ہوں۔ کیا پیغام دیا اللہ پاک نے؟ دوستو ہم تو ایسے جھوٹے، ہم تو ایسے نکمے، ایسے کمزور ہیں، نہ اذان کا مطلب خود سمجھنے کی کوشش کی، نہ ہم نے آج تک اپنے پڑوسیوں کو سمجھایا۔ ایک نو مسلم عیسائی کے متعلق ہے، ان کا مصطفیٰ نام ہے، ان کے سابقہ مذہب کے دوست احباب کہتے ہیں، مصطفیٰ یہ جو آپ لوگ اذان میں اکبر بادشاہ کو روزانہ یاد کرتے ہیں تو مغل بادشاہ تو اور بھی تھے، اکبر ہی کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ اللہ اکبر جو ہم کہتے ہیں کہ یہ اکبر ہی کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ دوستو سوچنے کی چیز ہے، سوچنے کی چیز ہے کہ ہم کتنے ناکام ثابت ہوئے ہیں، ہم اپنے پڑوسیوں کو اذان کا مطلب تک نہیں سمجھا سکتے، جس کو مسجد کے بلند مینارے سے، بلند آواز سے دن میں 5 مرتبہ 25 دفعہ اس اذان میں مؤذن جو ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کہتا ہے۔ اصل میں بچہ ماں کی تنگ و تاریک کوکھ سے جب دنیا میں آتا ہے تو آتے کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، اس کی آنکھوں میں چکا چوند مچ جاتی ہے، وہ کھول نہیں سکتا آنکھیں، اس لیے کہ ہر چیز بڑی بڑی دکھتی ہے۔ اللہ نے کہا میں کہلایا یہ بڑی نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا،
اب تو بڑا ہوگا اور بڑا ہونے کے بعد آسمان کی رفتوں کو دیکھے گا، سورج کی چمک دمک کو دیکھے گا، چاند کی چمک دمک کو دیکھے گا، پہاڑوں کی بلندی دیکھے گا، اور موجے بار کا وہ سمندر دیکھے گا، اور لفظ میدان دیکھے گا۔ ان کو بڑا مت سمجھنا، ان کو دیکھ کے ڈر مت جانا، تو اشرف المخلوق ہے، جی تو اشرف المخلوق ہے، تو اللہ کا نائب بنا کر، خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجا گیا۔ یہ کائنات کی چیزیں تجھے نہ ڈرائیں، یاد رکھنا تو بس ایک ہی چیز سے ڈرنا اور ایک ہی چیز کو بڑا سمجھنا، اور وہ کون ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا۔ نہ یہ پارٹیاں بڑی ہیں، نہ یہ فوج بڑی ہیں، نہ یہ ملک بڑے ہیں، نہ یہ کائنات بڑی ہے، بڑا ہے تو اللہ ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر جب اس کا اقرار کیا اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو کہا جب اللہ آپ بڑے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں وہی میرا رب ہے، وہی میرا معبود ہے۔ میری پیشانی میں جو سجدے ہیں، جو مچل رہے ہیں، پھر وہ اسی کے سامنے نشاور ہوں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب اللہ کو بڑا مان لیا اور اپنا معبود و پالنہار مان لیا اور اپنی عبادتوں کا مستحق اسی کو جانا، تو اب وہ جو کہے وہ بھی مانوں گا۔ مان لو اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ بے شک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغام، اس کے نبی ہیں۔ اور جب اللہ کو مان لیا، اللہ کے پیغام کو سن لیا، مان لیا، اور نبی کو مان لیا، اب یہ دونوں جو کہیں، اللہ اپنے محبوب نبی کے ذریعے سے ہم تک جو پیغام پہنچائے اس کو بھی مانیں گے کہ حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف۔ ایک پیغام، ایک دعوت کیا ہے؟ آ جاؤ نماز کی طرف، حی علی الصلاۃ۔ پیارے اللہ، یہ ہے کیا چیز کہ حی علی الفلاح، آؤ تو صحیح، اس میں کامیابی ہے۔ اللہ کچھ تو بتاؤ، یہ کامیابی کیسی ہے؟ لمیٹیڈ، ان لمیٹیڈ، میرے ایسی کامیابی کہ اس کے بعد کبھی کوئی ناکامی نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے ناکامی نہیں کامیابی کے بعد؟ کہ ہاں جس طرح بچہ بالغ ہونے کے بعد کبھی نابالغ نہیں ہوتا اور پھل پکا ہونے کے بعد کبھی کچا نہیں ہوتا، اللہ جس کو کامیاب کر دے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ حی علی الفلاح۔ اور پھر کیا کہا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب کچھ سننے کے بعد سمجھ لو اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ دوستو، اتنا پیارا پیغام ہمارے کان میں کسی نے پیدا ہوتے کے ساتھ ہی رس گھول دیا تھا، اور وہی پیغام ہم بھول نہ جائیں۔ بڑے ہونے کے بعد مسجد کے مؤذن دن میں 5 دفعہ بلند منارے سے اس کا ریمائنڈر دیتا ہے، او لوگو، او عقل والو، او 2 پیر والو، اور آنکھوں سے سمجھنے والو، اور دماغ رکھنے والو، یہ دکانیں بڑی نہیں ہیں، اللہ بڑا ہے۔ یہ نوٹوں کی گڈیاں بڑی نہیں ہیں، اللہ بڑا ہے۔ او ٹریکٹر چلانے والوں، او کھیتوں کو جوتنے والوں، ان پہ ناز مت کرو، ناز مت کرو، یہ بڑے نہیں ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا۔ تو جس قوم کو اذان کے ذریعے سے اٹھایا جاتا ہو، جی، اور نماز کی دعوت دی جاتی ہو، ہے افسوس وہی قوم اذان سن کے سوتی ہے، رات بھر جاگتے ہیں، موبائل فون میں لگے رہتے ہیں۔ یہ فقیر اللہ کے راستے میں ہر وقت نکلا رہتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں راتوں کو کسی بستی میں 1 بجے جانا ہوتا ہے، کہیں 2 بجے انٹری ہوتی ہے، کہ 3 بجے نوجوان بچے گرم گرم بستر چھوڑ کر، پیارے پیارے بیویوں کا حق چھوڑ کر، ماں باپ اور بھائی بہنوں کو چھوڑ کر وہ خرافات میں لگے ہوتے ہیں اور اپنا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جہاں مائک پہ ٹم کر کے آواز آتی ہے، مؤذن اذان کی تیاری کرتا ہے، اٹھ کے بھاگتے ہیں اور جا کے فوراً سو جاتے ہیں۔ جس اذان کو سن کر غفلت کی چادر کو اتارا جاتا تھا، آج اس کی اذان کو سن کر سویا جا رہا۔ کیا ہو رہا ہے اس امت کو؟ یہ امت کبھی اٹھ سکے گی؟ یہ امت کبھی کھڑی ہو سکے گی؟ یہ امت کبھی نظام بنا سکے گی، نظام چلا سکے گی؟ پھر اس امت کو جی ذلت دیکھنی پڑے گی، رسوائی دیکھنی پڑے گی، جس کی ابتدا ہو چکی ہے، نظر آ رہی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ صف اول کے علماء صلاح جی، جنہوں نے بچپن سے گھوڑی سے نکلے تھے، جھولوں سے نکلے تھے روتے ہوئے، یہ جو آج سفید ریش بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی ابتدا بتاؤں کیسے ہوئی تھی؟ جس دن یہ اپنے گھر سے جانے والے تھے مدرسے کی طرف، جی، رات کو اٹھ کے ماں دیکھ رہی تھی آج میرا منا اس کونے میں سو رہا ہے، کل یہ چارپائی یہ کونا خالی رہے گا، بچہ جا چکا ہوگا۔ وہاں تہجد کے وقت اٹھی، گرم پانی کیا، بچے کو نہلایا دھلایا، ناشتہ تیار کیا، فجر کی نماز پڑھی، بچے کو ابو کے ساتھ مسجد روانہ کیا۔ جب آیا تو دسترخوان تیار رکھا، ناشتہ تیار ہوا، ناشتہ کرایا، بچے کو نہلا دھلا کے کپڑے پہلے ہی پہنا چکی تھی، بیگ باپ کے حوالے کیا اور کہا میرے منڈے کو کنٹھاریہ دارالعلوم لے کے جاؤ، جامعہ داخل لے کے جاؤ، اشرفیہ حسینیہ لے کر جاؤ میرے بچے کو عالم بنا کر لاؤ اور اس کو لے کے جاؤ۔ اب یہ بچہ جب جا رہا تھا، یہی سفید ریش جا رہے تھے، پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے، محلے کی بوڑھی عورتیں رو رہی تھی، آج یہ بچہ پڑھنے جا رہا ہے،
سر پہ ہاتھ رکھ رہی تھی جی. اور جس دن یہ بچہ اپنے گھر سے نکلا وہ دور تک دیکھتی رہی، دور تک دیکھتی رہی. جب نظروں سے اوجھل ہو گیا، دروازہ بند کیا، مصلی بچھا کر ماں نے سجدے میں سر رکھ کر آنسو بہانے شروع کیے. میرے پیارے رب، میرا بچہ میری چھاتی سے جدا ہو کر آج پڑھنے جا رہا ہے، اللہ ظاہر نہ فرمائیے، کامیاب کر دیجیے جی. اور جب یہ بچہ اپنے گھر سے نکل کر مدرسے پہنچتا ہے تو اس دن گھر میں کھانا نہیں پکتا، اس دن گھر کا چولہا ٹھنڈا رہتا ہے، اس دن گھر کا چولہا ٹھنڈا رہتا ہے. اس دن ماں کھانا نہیں کھاتی، اس دن غم کھاتی ہے، اس دن غم کھاتی ہے. میرا بچہ سفر میں ہے، پتہ نہیں بس میں سیٹ ملی کہ نہیں ملی، کھانا ملا کہ نہیں ملا، میں کس منہ سے کھا سکتی ہوں. اور اس بچے کو بھی جب کبھی کبھی ماں یاد آتی تھی، اور ہمیشہ ماں یاد آتی تھی تو تکیے کے نیچے سر رکھ کے رو لیا کرتا تھا. اور کبھی وضو خانے میں بیٹھ کر، ہوش میں بیٹھ کر آنسو وضو کے پانی میں بہا دیا کرتا تھا تاکہ کسی کے سامنے اظہار نہ ہو سکے. ایسی قربانیاں دے کر یہ بچہ پھر عالم بنتا ہے. گھر بچپن میں چھوڑا، پھر عالم بنا. عالم بنتے کے ساتھ ہی، فارغ ہوتے کے ساتھ ہی کہیں پڑھانا شروع کر دیا جی. بچپن سے لے کر 55 اور 60 اور 70 سال تک پھر یہ گھر سے نکلنے کے بعد واپس گھر نہیں جاتا، واپس گھر میں جانا اس کو نصیب نہیں ہوتا. یہ اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہوتا ہے. اور ہمیشہ دعا تمنا یہی ہوتی ہے، جس راستے میں اللہ پہلا قدم رکھا ہے آخری قدم بھی اسی راستے میں ہو اور اسی میں روح نکل جائے. یہ معاملے قربانیاں دے کر طلبا تیار نہیں ہوتے. میں کئی مرتبہ دارالعلوم میں جاتا ہوں، ایک منظر یاد آتا ہے، ایک منظر یاد آتا ہے. کئی مرتبہ بچے یتیم ہوتے ہیں مدرسوں میں پڑھنے والے، کسی کی ماں نہیں ہوتی، کسی کا باپ نہیں ہوتا، کسی کے دونوں نہیں ہوتے، اور کسی کے ہوتے ہیں تو جاہل ہوتے ہیں، کسی کام کے نہیں ہوتے. کئی مرتبہ وہ یتیم بچہ مدرسے کے دروازے پر ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ کھڑا ہوا باہر کا منظر آتے جاتے لوگوں کو دیکھتا ہے. اتنے گاڑی آتی ہے، ایک باپ اترتا ہے، اس میں سے بیگ ڈکی میں سے نکالتا ہے اور اس یتیم بچے سے کہتا ہے بیٹا میرا بچہ ایک حفظ کلاس میں یہ فلاں علی گڑھ کی کلاس میں پڑھتا ہے، آپ جانتے ہو؟ ہاں انکل میں جانتا ہوں، میرے ساتھ میں ہو، بیٹا جاؤ جلدی سے جاؤ، مجھے جلدی سے کہیں جانا ہے، اس کے لیے بیگ لے کر آیا ہوں، کچھ سامان ہے دے کر واپس جلدی جانا ہے. اور یہ بچہ یتیم جاتا ہے، بھائی جان آپ کے ابو دروازے پہ انتظار کر رہے ہیں اور ان کو جلدی جانا ہے، جاؤ کچھ بیگ میں لے کر آئے ہیں. وہ بچہ دوڑتا آتا ہے، باپ اپنے بچے کو دیکھ کر اس کا دل ہرا ہو جاتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، بیگ حوالے کرتا ہے. بیٹا تمہارے دھلے ہوئے کپڑے اور نئے کئی جوڑی کپڑے لے کر آیا ہوں، اور تمہاری امی نے گرم گرم کچھ کھانا بنا کے بھیجا ہے، اور مہینے بھر ہفتے بھر کا ناشتے کا سامان اس میں رکھا ہے، اور لو 500 کے نوٹ نکالتا ہے، بیٹا جیب میں رکھو، جب کبھی ختم ہو جائے کسی استاد کے فون سے فون کر دینا، فوراً پہنچا دوں گا. وہ یتیم بچہ ٹکٹی کی باندھ کر دیکھتا ہے، وہ سوچتا ہے آج میرے باپ ہو، آج میرے ابا ہو، وہ بھی میرے لیے بیگ لے کر آتے، وہ بھی مجھے سینے سے لگاتے، وہ بھی میرے سر پہ ہاتھ پھراتے، وہ بھی مجھے کچھ پیسے دے کے جاتے. اس سے جب بھی دیکھا جاتا اور روتے ہوئے وضو خانے کی طرف چلا جاتا ہے، ہوش میں بیٹھ کے وضو کرنا شروع کرتا ہے تاکہ کسی کے سامنے اظہار نہ ہو سکے، کوئی یہ سوال نہ کر لے کہ تم رو کیوں رہے ہو، اس کا جواب میری زبان سے ادا کرنا مشکل ہے. ایسے ایسے بچے ان مدارس کے اندر پڑھتے ہیں. میرے بھائیوں کبھی کبھی خبر لیا کرو، جا کے دیکھا کرو اور موضوع سے پوچھا کرو کہ ایسے کتنے بچے یتیم ہیں، کتنے مسکین ہیں، کتنے بے ماں باپ کے ہیں. ہم ان کی کچھ خدمت کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کو اپنے گھر کا مہمان لے کر جانا چاہتے ہیں، ہم ان کا ناپ دلاؤ درزی کو لے کر آیا اس کے کپڑے بنوانا چاہتے ہیں، ہم ان کے ذرا بلاؤ تو صحیح، ہم ان کے سر پہ ہاتھ پھیرانا چاہتے ہیں تاکہ ہم کو اس بات کا احساس نہ رہے ہمارے سر پہ کوئی ہاتھ پھیرنے والا نہیں رہا. میرے بھائیوں یہ مدارس عربی ہیں، یہ مکاتب دینی ہیں، مکاتب قرآنی ہیں، یہ ان بچوں کو لے کر بیٹھی ہوئی ہیں اور امت کے سرمایہ ان کے سامنے ہیں اور یہ مستقبل کے معمار تیار کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان مدارس کو نظر بد لگنے سے اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے اور ہمارے اس ملک میں جس کالے قانون کی وجہ سے بادل چھائے ہوئے ہیں ظلم و ستم کے، میرے پیارے رب اللہ سے دعا ہے کہ پیارے اللہ اس قانون کو رد کر دے، واپس کر دے اور ارباب اقتدار کے ذہن میں سمجھا دے، اس بات کو ڈال دے کہ یہ ایسے قانون پاس نہیں کیا کرتی ہے، نادانی ہے، یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے. اس لیے کہ جب لوگ مخالفت کرتے ہیں تو مخالفت وہ ضد سے نہیں کرتے، وہ بھی عقل والے ہیں، صرف عقل گوئی اللہ نے نہیں دی. ہمیں ٹھیکہ لے کے دنیا میں نہیں آئے ہیں عقل مندی کا، عقل دوسروں کے پاس بھی ہوتی ہے. عقل والوں کو جمع کر کے اس پر ڈسکشن کر کے اس کے بعد قانون بنایا جائے. اس لیے ہم سب کے سب دل سے اس کو رد کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں ارباب انتظام کے دل میں اللہ یہ بات ڈال دے تو اس کو رد کر دیں، اور اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے اور رد کرنے کی ہمت نہیں ہے اللہ دھرتی کے بوجھ کو ہلکا کر دے. وآخر دعوانا